الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف، رواه البخاري، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج اصلاح معاشرہ کا بہت ہی اہم عنوان اللہ رب العزت میں ذہن میں ڈالا۔ مالک کل کائنات کام لے رہا ہے، جو کچھ بھی صلاحیتیں تھوڑی بہت جو بھی اس نے نوازا ہے، میرا مالک کام لے بھی رہا ہے۔ اللہ کے پیغام کو، اس کے رسول کے پیغام کو، دین کے پیغام کو، اسلام کے، قرآن کے، نبی کے پیغام کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کی ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر رہے ہیں۔ بس دعائیں کیجیے کہ اللہ رب العزت ہماری ان کوششوں کو بے انتہا کامیاب فرمائیں۔ اور خاص طور سے میں پرسنلی اپیل کر رہا ہوں کہ رات دن سفر بھی ہے، چینل بھی سنبھالنا ہے، رات دن پروگرام بھی ہے۔ ابھی جمعیت علماء کی جانب سے نشہ مخالف مہم چلائی جا رہی ہے، نشہ مکتی مہم چلائی جا رہی ہے۔ دن میں 3 4 پروگرام ہو رہے ہیں۔ تو دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت بھی دے، صحت بھی دے، اور اللہ تعالیٰ خوب صلاحیت، استقامت اور ہمت بھی نصیب فرمائیں۔ آئیے دوستو، آج کے لائیو بیان کا جو عنوان ہے، بہت اہم عنوان ہم نے چنا ہے کہ شادیوں میں فضول خرچی تباہی کا سامان۔ جی ہاں، بہت لوگوں نے سراہا، بڑے لوگوں نے پسند کیا کہ بہت اہم عنوان مفتی صاحب آپ نے چنا ہے کہ نکاح میں، شادیوں میں جو فضول خرچی ہو رہی ہے، اس کی بھی تھوڑی سی میں تفصیل لاؤں گا، اور شادی نکاح کی اہمیت پر بھی تھوڑا سا بولوں گا، اور سماج میں کیا کیا برائیاں چل رہی ہے اور کہاں کہاں پر ہم زبردستی پیسہ خرچ کر رہے ہیں جھوٹی شان و شوکت کو دکھانے کے لیے، اس کی تھوڑی سی تفصیل کروں گا، اور کیوں خرچ کر رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، اس پر بھی تھوڑی سی بات کروں گا۔ میرے بھائیوں، آئیے سب سے پہلے تو میں آپ کو قرآن مقدس کی آیت اس تعلق سے، یعنی فضول خرچی کے تعلق سے جو قرآن مقدس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کو بھی بتا دوں۔ دیکھیے، خطبے میں میں نے ایک آیت پہلے تلاوت کیا، جو ہم نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، عورتیں تو عام طور سے سن نہیں پاتی ہے، کیونکہ شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر عورتیں اگر اتنی ساری جمع ہو اور خاموش بیٹھ جائے، یہ تو عجوبے کی بات ہوگی۔
اور لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن نکاح کے لیے 500 روپے کے مائک پر خرچ نہیں کرتے ہیں. حالانکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ مائک لگایا کرو تاکہ دعا بھی لوگوں کو سنے آئے. اگر وقت مل جاتا ہے تو امام محترم قاضی صاحب نکاح پڑھانے سے پہلے اللہ اور اس کے حبیب کا فرمان پیش کر دیں تو زیادہ بہتری ہوگی. لیکن لوگ لاکھوں روپے نکاح پر خرچ کریں گے لیکن مائک نہیں لگانا، کیونکہ وہ نکاح تو 2 منٹ کا ہے نا، اس کا تھوڑی مسئلہ ہے. تو خیر، نکاح کے خطبے میں جو آیت پہلی پڑھی جاتی ہے وہ میں نے خطبے میں آج تلاوت کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں. یہاں پر صرف مسلمانوں نہیں کہا جا رہا ہے. دیکھیے جو خطبہ نکاح ہوتا ہے اس میں پہلی آیت یہ پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو تمہارے اس پروردگار سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا فرمایا. جی ہاں، یہ آیت پڑھی جاتی ہے. اور بھی 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کا ترجمہ کا وقت نہیں ہے کیونکہ اصل موضوع سے پھر میں ہٹ جاؤں گا. تو خیر یہ آیت میں نے تلاوت کیا. اور آج جو ہمارا عنوان ہے کہ فضول خرچی، شادیوں میں فضول خرچی، یہ آج خاص عنوان ہے. لیکن ویسے بھی قرآن مقدس نے فضول خرچی کو سب سے بدترین عمل بتایا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں سورہ اعراف میں یہ آیت ہے، غالباً آیت نمبر 31 کے اللہ کیا کہہ رہا ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ پیو مگر فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو. انہ لا يحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اسلام کی تعلیم ہے کھاؤ، کھانے سے منع نہیں، لیکن کھانے میں جو فضول خرچیاں ہو رہی ہے، جس طریقے سے کھانے ضائع ہو رہے ہیں اور لاکھوں روپے کھانے پر خرچ کیے جا رہے ہیں، وہ بھی ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہے. اللہ کھانے سے منع نہیں کر رہا ہے، لیکن فالتو جھوٹی شان دکھانا اور جس طریقے سے آج کل پارٹیوں میں خرچ ہو رہا ہے، برتھ ڈے پارٹی جس کا کوئی وجود نہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں، برتھ ڈے پر لاکھوں روپیہ خرچہ. اور بھی ایسی پارٹیاں جس کو بالکل اسلام نے منع کیا، اس پر لاکھوں روپیہ خرچہ. گھروں میں فالتو کھانے کی اجازت ہے، بہتر سے بہتر کھاؤ لیکن فضول خرچی نہ کرو. جی ہاں، اللہ کہتا ہے فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اسلام میں اللہ نے کھانے پینے اور بالکل اوڑھنے پہننے کی تاکید کی ہے. بالکل آپ پہنیے، لیکن جب اگر آپ کا کام 500 روپے کے لباس پہ چلتا ہے تو پھر آپ کو 50,000 کے لباس کی کیا ضرورت ہے. جی ہاں، اگر آپ کا کام 1,000 روپے کے شاندار جوتے میں، 500 روپے کے 200 روپے کے جوتے میں چل سکتا ہے تو آپ کو 25,000 روپے کے برانڈڈ جوتے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کھانے پینے سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام نبی کے تعلیمات فضول خرچی سے منع کرتی ہے. بلکہ قرآن پاک کی دوسری آیت بھی اللہ یہ کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے. جی ہاں، اور ایک جگہ اللہ کیا کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو ان کا حق دو اور مسافروں کو ان کا حق دو. یعنی اگر یہ مجبور ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، ان کو ان کی ضرورتوں کو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو ان کو ان کا ضرور حق دو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، لیکن فضول خرچی نہ کرو. جی ہاں، یہ تو فضول خرچی کے متعلق میں نے آیتیں بتایا. لیکن آئیے شادیوں میں آج جو فضول خرچیاں ہو رہی ہے، اب ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ شادی، نکاح، یہ ایک ایسا پوتر رشتہ ہے، یہ ایک ایسا پاک بندھن ہے کہ اس نکاح، اس رشتے، اس نسبت، اس تعلق کے ذریعے سے اللہ رب العزت ایک اجنبی مرد کو اور ایک اجنبی عورت کو، قاضی کہتا ہے 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ، بعض لوگ 3 مرتبہ کہتے ہیں کیونکہ ان کا 3 مرتبہ کہنے پہ پکا نکاح ہوتا ہے، ایک دم مضبوط. تو خیر یہ بھی جہالت ہے، یہ بھی نادانی ہے. تو خیر اب وہ قاضی کہتا ہے دولہے سے کہ کیا آپ نے قبول کیا؟ دولہا کہتا ہے جی ہاں میں نے قبول کیا. بس یہ ہے نکاح، یہ ہے نکاح. یہاں تک کہ جو نکاح کا خطبہ ہے وہ بھی نکاح میں فرض نہیں ہے،
وہ بھی نکاح میں ضروری اور کمپلسری کہ یہ پڑھائی نہیں تو نکاح ہوں گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو نکاح کتنا سادہ ہے، کتنا آسان ہے۔ جی ہاں، اس لیے وہ کہاوت بنی ہے نا کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ تو اب قاضی نے دولہے سے پوچھا کہ کیا آپ نے قبول کیا؟ دولہے نے کہا جی ہاں میں نے قبول کیا، ہو گیا نکاح۔ جی ہاں، اب آئیے تھوڑا سا کہ نکاح، یہ رشتہ، یہ نسبت، یہ تعلق، یہ بندھن، یہ دو لفظ بول کہ میں نے قبول کیا، ان دو لفظوں میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرنے لگتے ہیں، زندگی کا بہترین ساتھی بن جاتے ہیں، دکھ سکھ کا بہترین ساتھی بن جاتے ہیں۔ اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ عورت جو زندگی میں آتی ہے، دنیا جانتی ہے کہ مرد کی خدمت کچھ موقع پر نہ ماں کر سکتی ہے، نہ باپ کر سکتا ہے، نہ بھائی کر سکتا ہے، نہ خاندان والے کر سکتے ہیں، نہ بیٹی کر سکتی ہے۔ صرف اور صرف کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ وہ خدمت صرف اور صرف ایک عورت کر سکتی ہے، اور اللہ نے نکاح کے اس پوتر رشتے سے مرد اور عورت کو جوڑا ہے۔ جی ہاں، اور اسی لیے اللہ نے یہ کہا اور اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو مشکل نہ کرو، نکاح کو آسان کرو۔ کیوں نکاح کو آسان کرو؟ میرے نبی نے فرمایا، احادیث کے خلاصے ملتے ہیں کہ نکاح آسان ہوگا تو زنا مشکل ہوگا، نکاح آسان ہوگا تو بدکاری مشکل ہوگی، نکاح آسان ہوگا تو سماج سے زنا مٹ جائے گا، ریپ مٹ جائے گا۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں اور پیارے ملک میں اگر آپ دیکھیں کہ بلاತ್ಕಾರ، ریپ، مہیلاؤں کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے، ان کا مرڈر اور قتل کیا جا رہا ہے، معصوم چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ آج ہی میں نے اپنے چینل پر نیشنل نیوز میں جو خبر لگایا اتر پردیش کے اناؤ کی، کہ اناؤ کی آج ہی 15 اور 14 سال کی لڑکیوں کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 سال کی آصفہ کا ریپ کیا گیا اور پھر مرڈر کیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور بھی ایسے ڈھیر سارے واقعات مرڈر، قتل اور ریپ کے ہو رہے ہیں، زنا اور بدکاری کے ہو رہے ہیں۔ لیکن آج سے 1500 سال پہلے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے یہ پیغام رکھا تھا کہ نکاح کو آسان کرو۔ اور ہر سماج کو میں اکثر یہ دعوت دیتا ہوں کہ نبی نے یہ فرمایا نکاح کو آسان کرو، نکاح آسان ہوگا تو بدکاری مشکل ہوگی، سماج سے ریپ اور زنا کی لعنت ختم ہوگی۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم نکاح کو مشکل کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ نکاح کو 3 مرتبہ کہا تھا کہ نکاح کو اتنا آسان کرو، نکاح کو اتنا آسان کرو، نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، حرام کاری مشکل ہو جائے، بدکاری مشکل ہو جائے۔ میری قوم کا جوان زنا اور حرام کاری اور بدکاری کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے 100 مرتبہ یہ سوچے اور کہے کہ میں جس دھرم کو، جس دین کو، جس شریعت کو، جس قرآن کو، جس نبی کو مانتا ہوں، اس میں تو نکاح بہت آسان ہے، تو میں زنا کیوں کروں؟ میں حرام کاری کی طرف کیوں جاؤں؟ میں بدکاری کی طرف کیوں جاؤں؟ میں نکاح کروں۔ نکاح میرے سماج میں آسان ہے، نکاح میرے دین نے بہت آسان بتایا۔ اور یقین مانو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج شادیاں مشکل کی جا رہی ہے، نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے۔ میں اس کی تفصیل کروں گا کس وجہ سے نکاح مشکل ہو رہا ہے، لیکن سن لو، نکاح کو جب نبی نے کہا تھا کہ آسان کرو، نبی کے سچے عاشقوں نے، نبی کے دیوانوں نے، صحابہ کرام نے، وہ نبی کے دیوانے ایسے تھے کہ جب نبی نے کہا نکاح کو آسان کرو، اللہ کی قسم احادیث کے واقعات گواہ ہے، احادیث کے پیجز گواہ ہے، اور تاریخ گواہ ہے اسلام کی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں اور سچ دیوانوں کی، کہ جب نبی نے کہا نکاح کو آسان کرو تو نکاح کو اتنا آسان کر کے دکھایا کہ نبی مدینے میں، بستی میں، گاؤں میں موجود ہے، نبی کے عاشقوں کا نکاح ہو گیا اور نبی کو بھی خبر نہیں ہے۔ جی ہاں، اب آپ کے اور میرے دماغ میں آئے گا کہ بھائی کیا وہ نبی سے کھنس رکھتے تھے؟ کیا وہ نبی سے دشمنی رکھتے تھے؟ نبی کو کیوں نہیں بلائے؟ او میرے بھائیو، او میرے یارو، وہ نبی سے کھنس نہیں رکھتے تھے۔ ارے نبی کے تو وہ ایسے عاشق، ایسے دیوانے تھے کہ نبی کا تھوک بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، نبی کے وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ نبی کے وہ ایسے عاشق اور ایسے دیوانے تھے کہ نبی کے اشاروں پر جان، مال، اولاد کو، گھر بار کو، کھیتی باڑی کو، ساری چیزوں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ تو جب نبی کے ایسے عاشق تھے تو کیا نبی کو
شادی میں نہیں بلائے گے؟ جی ہاں جناب، یہاں تو دعوت میں اگر نام بھول گیا بیچارہ اگر غلطی سے، تو بس جناب پھر 10 سال تک کے دشمنی رہتی ہے خاندان میں۔ جی ہاں، نبی کے عاشقوں کا نکاح ہو گیا اور نبی کو خبر بھی نہیں، کیونکہ نبی کے عاشقوں نے اس پر عمل کیا، کیونکہ ان کو نبی کے الفاظ معلوم تھے کہ نبی نے حکم دیا کہ نکاح کو آسان کرو۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، نبی کے عاشقوں نے ایسا نکاح آسان کر کے دکھایا کہ جناب رشتہ لے کر گئے، جی ہاں، دیکھنے کے لیے گئے، بولنے کے لیے گئے، اور اندر سے شادی ہو کے باہر نکل رہے ہیں، ایسے بھی کر کے دکھایا۔ اور بھی نکاح بہت آسان ہے میرے بھائیو، نکاح بہت آسان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بہت آسان بنایا ہے، یہاں تک یہ کہا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جو نکاح آسان ہوگا، جس نکاح میں سب سے کم خرچ کیا گیا ہوگا، جس شادی میں سب سے کم خرچہ ہوا ہوگا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ نبی نے کہا کہ جس نکاح میں سب سے کم خرچ ہوا ہو، وہ نکاح، نبی کہہ رہے ہیں، وہ نکاح سب سے شاندار نکاح، سب سے برکت والا نکاح، سب سے عظمت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم ہوا ہو۔ اب ہم پڑھے لکھے پاگلوں کے دماغ میں الگ ہی بیٹھ گیا ہے شاندار نکاح وہ جس میں 25-50 منڈپ لگے ہو، شاندار نکاح وہ جس میں 50 دیگیں چڑھی ہو، شاندار نکاح وہ کہ بیاج پر قرضہ لیا کیوں نہ گیا ہو مگر پورے گاؤں کھانا ہو، شاندار نکاح وہ جس میں MLA، آمدار، خاصدار، بھو، یہ بھو وہ بھو اور پورا گاؤں آئے۔ کیوں؟ او یارو، او نبی کے عاشقوں، میں اس لیے کہتا ہوں شاکر بھائی کہ ہم لوگ تو چھپری عاشق ہیں، چھپری ڈھونگی عاشق ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کبھی پکڑے ہی نہیں۔ جی ہاں، شادی کے موقع پر تو ہم سب سے زیادہ نبی کا مذاق اڑاتے، شادی کے موقع پر، جی ہاں، سب سے زیادہ نبی کی سنتوں کا جنازہ ہم نکالتے ہیں شادی کے موقع پر۔ اور کیا کہتے ہیں، ارے بھائی کیسا ہے مفتی صاحب، مولانا صاحب کیسا ہے، زندگی میں شادی ایک ہی بار ہوتی ہے۔ تو میں کبھی ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ کس نے منع کرا تجھے 3 بار اور تو اجازت ہے، 4 بار اجازت ہے، 4 بار کرنا۔ جی ہاں، تو کہتے نہیں کیسا مفتی صاحب، شادی ایک ہی بار ہوتی ہے نا، اور وہ کیسا ہے، جذبات ہے، ارمان ہے، خواہشیں ہیں۔ او یارو، نبی کی سنت ہے، نکاح نبی کی سنت ہے۔ ہم خطبہ نکاح میں سنتے ہیں النکاح من سنتی، کہ نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ لیکن پتہ چلا کہ جب ہم کبھی ہم جب نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو نکاح نبی کی سنت ہے، مگر منڈپ میں نبی کی سنت کہیں نظر نہیں آتی، اس کے باپ کی سنت نظر آ رہی، اس خالہ کی سنت نظر آ رہی، پھوپھی کی خواہش پوری ہو گئی، ماں کی خواہش پوری ہو گئی، بہنوں کی خواہش پوری ہو گئی۔ ماں کی خواہش تھی صحرا ایسا ہونا، خالہ کی خواہش تھی ٹھلیا پارتی ہونا برہان پور کی، ممانی کی خواہش تھی یاول کا صحرا ہونا، اور پھر کیا کہتے پھپھا کی خواہش تھی امنیر کا باجا ہونا، اور نہ جانے یہاں کے ناشتے والے ہونا، اور وہاں کی پارٹی ہونا، اور یہ سب تو سب کی خواہشیں پوری ہو رہی ہے، لیکن نکاح جس نبی کی سنت ہے اس نبی کی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے۔ نکاح کے نام پر، سنت کے نام پر سب سے زیادہ حرام کاری اور بدکاری، اور یوں سمجھیے کہ اللہ کے حکموں کا مذاق اور نبی کی سنتوں کا جنازہ سب سے زیادہ نکاح کے اور شادی کے موقع پر ہم نکال رہے ہیں۔ کیسا ناراض ہوتا ہوگا نبی۔ جی ہاں، نبی نے کہا کہ نکاح کو آسان کرو، اور جب ہم نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں پھر اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ تو میں اکثر بیانوں میں کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھو، اگر نکاح میں اللہ اور اس کے سنت، رسول کے سنتوں کا مذاق اڑایا، پھر اگر وقت کے زندہ ولی کو لا کر بھی نکاح پڑھوایا اور پھر ولی نے بھی دعا مانگی، اے اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت ڈال، وہ دعا ہوتی نا کہ اے اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت ڈال جیسے آدم و حوا میں تھی، اے اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت ڈال جیسے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ اور امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں میں تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ تو نے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا، تو نے کافروں کے سارے عقیدے اختیار کیا، تو نے نیمبو لگایا، تو نے مرچی لگایا، تو نے مٹکے کو وہ لال دھاگے لگایا، تو نے ٹرک کے بارات کے ٹرک کے نیچے انڈے پھوڑا، تو نے ہاتھ میں کٹیار لیا، سارے
مشرکانہ اور کافرانہ عقیدے تو نے اختیار کیا، تو نے فضول خرچی کیا، تو نے بارات نکالا، تو نے ڈی جے لگایا، تو نے باجے بجایا، تو نے ساری خواہشیں تیری پوری کیا، سارے گناہ کا کام کیا، اور اب دعا مانگ رہا آخر میں، اے اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت ڈال۔ تو میں کہتا ہوں کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کا مذاق اڑایا ہے، اب وقت کا زندہ ولی بھی تیرے لیے دعا کرے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری شادی میں اور تیری زندگی میں بے برکتی آ جائے، نحوست آ جائے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے موج مستی کیا اور لاکھوں روپے فضول خرچی کیا اور خوب دھوم مستی کیا، ہم نے دیکھا ہے کہ 8 دن پہلے ان کی بیٹیوں کا نکاح ہوا، بیٹوں کا نکاح ہوا، اور 8 دن کے بعد ہی قاضی صاحب اور محلے کے بڑے اور گاؤں کے بڑے بیٹھ کر ان کے طلاق کے لیے تیار ہو گئے۔ او میرے بھائیوں، او میری بہنوں، اس کو اتنا آسان مت سمجھو، آسان مت سمجھو۔ آج زنا بڑھتا جا رہا ہے، حرام کاری بڑھتی جا رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ نکاح مشکل ہو گیا، شادی مشکل ہو گئی، آپ کے ہماری خواہشوں نے اور آپ کے ہمارے دکھاوے نے، آپ کے ہماری دکھاوے اور نام و نمود اور ریاکاری اور دکھلاوا کہ میری بیٹی کی شادی ایسی ہو کہ محلے میں کسی کی نہیں ہوئی، خاندان میں کسی کی نہیں ہوئی، میرے بیٹے کی شادی تو ایسے کروں گا کہ پورا گاؤں دیکھتے رہ جائے گا، پوری برادری دیکھتے رہ جائے گی۔ یہ جھوٹی شان و شوکت نے آج ہمارے نکاح کو، اسلامی نکاح کو جو بہت آسان تھا اس کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ آج میں میرے بیٹوں سے بھی کہوں گا، میری بیٹیوں سے بھی کہوں گا کہ میرے بیٹوں، کبھی کبھی ماں باپ نہیں مانتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کا کھایا ہے، پوری برادری کا کھایا ہے، پورے محلے اور پورے گاؤں کا کھایا ہے، تو سب کو کھلانا پڑے گا نا، کیوں؟ اور سب نے ایسی شادی کی ہے تو ایسی کرنا پڑے گا۔ میں آج میرے جوان بیٹوں سے، میری جوان بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کی خوشامد کرو، ان کو مناؤ، کہو ان سے امی جان، ابو جان، آپ ہماری شادی میں فضول خرچی نہ کریں۔ بیٹیاں کہیں کہ میں فاطمہ سے زیادہ، بیٹیاں کہیں کہ میں ابو جان، میں فاطمہ سے زیادہ معزز باپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ او بیٹیوں کے باپوں، سن لو، اگر تم جھوٹی شان و شوکت دکھانے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی میں دھوم دھام اور فضول خرچی کر رہے ہو تو سنو، آپ کی بیٹی فاطمہ کے باپ سے زیادہ آپ معزز نہیں، اور آپ کی بیٹی فاطمہ سے زیادہ معزز نہیں، لیکن آپ احادیث اٹھا کر دیکھو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، ان کی بیٹی کا نکاح کیسے ہوا، اور فاطمہ جو خود عورتوں کی، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس کا نکاح کیسے ہوا۔ بیٹیاں کہے کہ ابو جان میں فاطمہ سے بڑھ کر نہیں ہوں، اور آپ جو ہے نا فاطمہ کے باپ سے زیادہ عزت دار نہیں ہیں، آپ اپنی جھوٹی شان کے لیے فضول خرچی نہ کریں۔ بچے بھی، اپنے بیٹے بھی اپنے باپ کو سمجھائے، اپنی ماں کو سمجھائے کہ امی جان، کیونکہ ماں کی خواہش ہوتی ہے، کبھی کبھی باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسی شادی کروں گا۔ تو بچوں سے آج میں کہوں گا، جوان بیٹا اگر ماں باپ سے ٹھیک ہے بحث نہ کریں، جھگڑا نہ کرے، ماں باپ سے لڑائی نہ کریں، لیکن ان کے پیر پکڑ کر ان کی خوشامد کرے کہ ابو جان بالکل جو غلطیاں پہلے ہو چکی ہے، جو غلطیاں پہلے ہو چکی ہے وہ ہو گئی ہے، اب غلطی نہ کریں۔ ہم ماں باپ کو سمجھائے، جی ہاں۔ اور میں تو یہ کہوں گا جناب کہ باپ اور ماں سے یہ کہیں ہم کہ خدا کے واسطے جو غلطیاں پہلے ہو گئی ہے آپ کی جہالت میں، آپ کی نادانی میں، لیکن آج اللہ کا شکر ہے علم عام ہو رہا ہے، نبی کے طریقے، نبی کی سنتیں عام ہو رہی ہے۔ آج پڑھے لکھے بیٹیوں سے میں کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے بیٹوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کو سمجھائے کہ اگر تم فضول خرچی کرو گے، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاؤ گے، نکاح کو مشکل کرو گے، تو اللہ کا غضب نہ آ جائے، اللہ کو غصہ نہ آ جائے۔ جی ہاں، بلکہ یہ کہو کہ ابو جان، بیٹی یہ کہے اپنے باپ سے کہ ابو جان اگر میری شادی تم نے دھوم دھام سے کی، بیٹا یہ کہے کہ ابو جان، امی جان اگر تم نے میری شادی دھوم دھام سے کی اور میری بارات اگر دھوم دھام سے نکلتے ہوئے کسی غریب کے جھوپڑے اور کسی غریب کے مکان پاس سے گزر رہی ہو، اور اس جھوپڑے میں کوئی جوان بیٹی ہو جس کا نکاح، جس کی شادی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس کے باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے، اس کے باپ کے پاس بیٹی کو ودا کرنے کے لیے، نکاح اور شادی کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے، اگر وہ جھوپڑے میں رہنے والی غریب بیٹی نے اگر تیری بارات کی دھوم دھام کو دیکھا،
اور بیڈ روم میں جا کر، روم میں جا کر اگر اس نے کونے میں جا کر تکیہ لے کر اگر وہ روئی اور اس کی آہ، اس کی کراہ، اس کی تکلیف، اور اگر اس نے اللہ سے یہ کہہ دیا کہ اللہ میاں اگر میرا باپ بھی مالدار ہوتا، میری ماں، میرے بھائی، میرے پیرنٹس بھی اگر مالدار ہوتے تو میری بھی بارات ایسے نکلتی۔ آج میں 25 سال کی ہو گئی ہوں، آج میں 30 سال کی ہو گئی ہوں، لیکن شادی بہت مشکل ہے، نکاح بہت مشکل ہے، میرے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، میرے بھائی اتنے مالدار نہیں ہے، میرے مولا اگر میرے ماں باپ کو بھی تو نے مال دیا ہوتا تو میری بھی شادی ایسے دھوم دھام سے ہوتی۔ اگر اس نے آہ نکالی، تکلیف اگر اس کو ہوئی، تو میرے استاد محترم حضرت مولانا سلمان ندوی کا بنارس میں 20 سال پہلے بیان، 25 سال پہلے کا بیان مجھے آج بھی یاد ہے، مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بیان مجھے آج بھی یاد ہے کہ غریب لڑکی کے دل سے نکلی ہوئی آہ اگر اللہ نے سن لی تو تیری دھوم دھام کی شادی پر اس کے اثرات آئیں گے اور تمہاری زندگیوں کا سکون ختم ہو جائے گا۔ یہ جو مالدار مال دکھانے کے چکر میں، جھوٹی شان و شوکت کے دکھانے میں دھوم دھام کر رہے ہیں اور نکاح اور شادی کو مشکل کر رہے ہیں، ذرا غریبوں کا بھی خیال کرو۔ آج 2 پیسے تمہارے پاس آ گئے ہیں تو تم غریبوں کا خیال نہیں کر رہے ہو کہ نکاح کتنا مشکل کرتے جا رہے ہو، شادیوں کو تم مشکل بناتے جا رہے ہو، اور پھر جب اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر 1 مہینے کے بعد میں دلہا دلہن میں جھگڑے شروع، دونوں خاندانوں میں جھگڑے شروع، تو پھر بات کیا چلتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کسی کی نظر لگ گئی، ایسا لگتا ہے کس کو بھایا نہیں کس کو ایسا لگتا کس نے جادو کر دیا، کس نے سفلی علم کر دیا، کسی نے سحر کر دیا۔ کوئی جادو نہیں، کسی نے کوئی سفلی علم نہیں کیا۔ وہ جو تو نے موج مستی کیا اور شادی کے وقت میں جو تو نے فضول خرچی کیا اور حرام کام کیا، وہ جو تو نے ناچ گانا کیا، وہ جو تو نے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا، وہ جو تو نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ ناراض ہوا، اور اللہ ناراض ہوا تو پھر تیری بیٹی کی زندگی کا سکون، تیرے بیٹے کی زندگی کا سکون، تمہارے خاندانوں کا سکون اللہ نے ختم کر دیا۔ حرکتیں ہم کرتے ہیں ایسی۔ آئیے تھوڑی سی، اب وقت میرے پاس کم ہے، دعا کرو یارو میرے لیے بھی کہ کتنا کام کروں۔ آج صبح سے یہ 3ری مرتبہ بولنے بیٹھا ہوں، پھر ابھی 9 بجے سے 10 بجے تک جو ہے ہمارے شہر جلگاؤں شہر میں شیواجی نگر میں جو ہے آج بیان ہیں نشے کے تعلق سے، نشہ مخالف مہم جو ہماری جمعیت علماء کی طرف سے چل رہی ہے۔ پھر کل یہاں سے 50 کلومیٹر پاچورا میں 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک کے عورتوں میں بیان ہے، اور مغرب کے بعد میں صدیقیہ مسجد میں پھر وہاں پر مردوں میں بیان ہے۔ پھر 26 تاریخ کو پونا میں بیان ہے۔ ابھی گجرات سے چلا آ رہا ہوں، تو میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ خوب طاقت دے، خوب صحت دے۔ تو خیر آئیے، آج شادیوں میں فضول خرچیاں حد درجے ہو رہی ہے، اور جن کے پاس حرام کا مال ہے، حرام کی کمائی ہوئی دولت ہے، وہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ جی ہاں، بعض لوگ اپنی حلال، یہ چلو ٹھیک ہے حرام والے تو بہا رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جھوٹی شان و شوکت دکھانے کے لیے بعض لوگ اپنی حلال اور بڑی محنتوں کی کمائی بھی صرف جھوٹی شان و شوکت اور دکھاوے کے لیے، ہے نا، اور رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے بے تحاشا فضول خرچی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، کچھ لوگ تو سود اور بیاج پر بھی بھاری قرض لے کر شادیاں کر رہے ہیں، اور پھر اس کا بھگتان جو بیاج پر قرض لیا تھا وہ زندگی بھر قبر میں جائے تک کر رہے ہیں۔ جی ہاں، مسلمانوں شادیوں کو آسان بناؤ۔ مولانا اسرار صاحب پاکستان والے کا وہ جملہ مجھے یاد ہے کہ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں شرم کرو، تمہارے نبی نے یہ کہا ہے کہ شادیوں کو آسان بناؤ اور نکاح کو مسجدوں میں کرو، نکاح کا اعلان کرو، نکاح کو مسجدوں میں کرو۔ مسجدوں میں نکاح ہوگا، بہت ساری خرافات سے بچ جائیں گے، بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ مولانا اسرار صاحب پاکستان والے کہتے ہیں کہ مسلمانوں شرم کرو، عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی، اپنے ملا کی یہ عزت کر رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی بھی شادی ہوگی تو انہیں بھی پادری کے پاس چرچ میں جانا ہوگا۔ یہاں تو مولانا بیچارہ 1-1.5 گھنٹے سے بیٹھا ہوا، بارات نکل رہی ہے، ابھی دولہا نہیں آیا۔ جی ہاں، اور پھر شادیوں میں جو فضول خرچی ہو رہی ہے۔ آئیے میرے پاس وقت نہیں ہے تو میں تھوڑا سا فٹافٹ میں کہتے جاؤں۔ نکاح کے موقع پر آج بیٹی والوں کا ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ دلہن کے طرف کا کھانا۔ سن لو کان کھول کر، بالکل صاف کہہ رہا ہوں، اور وہ دلہن کا باپ بیچارہ لاکھوں روپے اس پر خرچ کر رہا ہے۔ سن لو کان کھول کر کہ نکاح کے موقع پر بیٹی والے کے طرف سے کوئی کھانے کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ دیکھو آپ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح کیا،
جی ہاں دیکھیں آپ، اور بھی بیٹیوں کا نکاح کیا، بیٹی کی طرف سے کوئی کھانے کا ثبوت نہیں ہے، اور یہاں تو باقاعدہ دلہے والے شان سے جاتے ہیں، اور ان کے نخرے تو دیکھو، ایک نمبر کے لکھے، ایک نمبر کے لکھے، گھروں کا صحیح ٹھکانہ نہیں، مگر بیٹی والے کے باپ پر، بیٹی کے باپ پر زور ڈالتے کہ دیکھو بھائی ہمارے جو بارات ہے نا تو اچھے لوگ آنے والے ہیں، ذرا بھی کمی نہیں ہونے کو نا، پھر ناشتے میں بھی نخرے۔ ارے گاؤں کی گاؤں میں تیرا نکاح ہے، گھر سے ناشتہ کر کے سیدھے نکاح میں جانا، بے شرم۔ ناشتے کو بھی ہونا، بارات آئیں گی پہلے، کوئی بارات کا ثبوت نہیں ہے، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے میرے پاس، جی ہاں، ورنہ میں تفصیل سے بتا دا، کوئی بارات کا ثبوت نہیں ہے، نکاح بہت آسان۔ جی ہاں، حضور نے نکاح کر کے دکھایا، اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے دکھایا۔ اب دلہن کے یہاں جا کر بے شرم کی طرح دلہن کے طرف سے کھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، دلہن کے باپ پر، دلہن پر کوئی زور نہیں ڈالا گیا ہے، اور کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے اسلام نے، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ جناب وہاں مرغ، پلاؤ، گوشت مانڈا، حیدرآباد کی بریانی، اور مرٹھ واڑے کا، اورنگ آباد کا نان قلیہ، اور برہان پور کا دالچا، آہا، سارے نخرے وہاں دکھا رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کھانوں پر آج لاکھوں روپے کا خرچ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بارات کو ٹھہرانا ہے۔ ارے بارات لانا کا ہے کے واسطے؟ بارات کو ٹھہرانا ہے، 200-300 لوگ آئیں، اور ٹھہرانے میں اگر جانوشا، ارے جناب کئی خاندانوں میں تو جھگڑے چل رہے ہیں کہ انہوں نے جانوشا برابر نہیں دیا تھا، جانوسا انہوں نے برابر نہیں دیا تھا، ایسی جگہ ٹھہرا دیے، اور کتنی بے عزتی ہوئی، میرے خاندان والوں نے کتنی بے عزتی کی ہے، اور کتنا ہماری بے عزتی ہوئی، جانوسا برابر نہیں۔ تو جانوسا بارات لے کر کیوں گیا؟ دیکھنا ذرا، اگر مسلمان ہیں، نبی کا ماننے والا ہے تو دیکھ ذرا شادی نبی نے کیسے بتائی ہے۔ نبی کا دامن نہیں چھوڑے گا، پکڑائی کب جھوٹے تو نے، نکاح کو مشکل کر رہے ہو تم لوگ، نکاح کو آسان کرو، نبی نے کہا تھا زنا ختم ہوگا، بدکاری، حرام کاری ختم ہوگی۔ جی ہاں، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، یہ شادیاں اس کی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے، غریب بیٹیاں اٹھ نہیں پا رہی ہے، غریب ماں باپ اپنی بیٹیوں کی شادیوں کو لے کر پریشان ہیں۔ یہ شادیوں اور نکاح کو مشکل کرنا، یہ تباہی کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو۔ شادی میں فضول خرچیاں شاکر بھائی کہاں سے ہو رہی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو شادی کتنا مشکل بنا دی ہم لوگوں نے۔ کہاں سے؟ لڑکی کو دیکھنے جاتے، جب سے ہی فضول خرچی شروع۔ یہ بہادر، اس کو لڑکے نہیں پسند آ رہی، 50 جگہ کم سے کم لڑکا دیکھ رہا ہے نا، اور لڑکی پسند نہیں آ رہی، ماں باپ کو بھی پریشان کر رہا، دولہا بھی ماں باپ کو، 50 جگہ لڑکیاں دیکھ لیا۔ اس کو تو مس ورڈ ہونا بھائی، اور کم سے کم مس ورڈ نہیں تو کم از کم مس ڈسٹرکٹ تو ہونا چاہیے نا، کم از کم، یا پھر کم از کم مس محلہ، مس گاؤں تو ہونا چاہیے۔ جی ہاں، یہ اس کو ناچنے گانے والیاں پسند ہیں، اس کو نیک لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ جی ہاں، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لڑکی کو دیکھنے میں شاکر بھائی لاکھوں روپے خرچ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، اور جس کی لڑکی ہے وہ بھی بیچارہ پریشان ہے کہ 50 لوگ آ کر جا رہے ہیں اور کھانا کھا کر جا رہے ہیں، شادی سے پہلے ہزاروں لاکھوں روپے ایسے خرچ اس کے ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، اور پھر اس کے بعد میں آپ دیکھو رشتہ داروں کو لے جانا، چلو اب لڑکی دیکھ لیے، ایک بھی خاص بات پسند آ گئی، مگر پھر بھی جوئی کو لے جانا ہے، پورے خاندان کو لے جانا ہے، بہن کو لے جانا ہے، بہن بھائی کو لے جانا ہے، تو 50-100 پہلے پورے خاندان کے لوگ دیکھنے جائیں گے، ہے نا، کبھی کبھی تو 2-2 3-3 راؤنڈ میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو نہیں پوچھے، اس کو مان نہیں دیے، یہ مان کا بھوکا 2 کوڑی کا، اس کو مان نہیں دیے تو ناراض ہو جائے گا، تو وہ لڑکی، اچھا یہ سب فارمیلٹی ہے شاکر بھائی، لڑکے نے پسند کر لیا، لڑکے کی ماں باپ نے پسند کر لیا، یا جس کو بیٹی دینا ہے اس کا مسئلہ حل ہوگا، لیکن یہ فالتو میں خرچہ ہے، مان دینا ہے، عزت دینا ہے، نہیں تو رشتہ دار بولیں گے ہم کو بتایا تھا، پوچھا تھا ہم سے، ہاں ہو گئی نا براس۔ لڑکی کو دیکھنے سے خرچہ شروع ہو گیا۔ اچھا پھر اس کے بعد میں کیا خرچہ؟ تاریخ لینے کے لیے 50-100 لوگوں کا کھانا، کائے کے لیے بیٹھے؟ تاریخ۔ اچھا تاریخ بھی ہے بہادر کائے کی لے رہے؟ منگنی کی، جبکہ کوئی منگنی کا اسلام میں، شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ اب نکاح کیسے مشکل ہو رہا ہے وہ سنو، تاریخ لینے کے لیے 500 لوگ آ گئے، 250 خاندان کے، کیونکہ بڑے لوگ ہیں نا، ہمارا بہت بڑا کٹمب ہے، ہاں ایک دم، اور عزت دار لوگ ہیں ہم،
سب کو بلانا پڑتا. تو اب 200-300-500 لوگوں کا کھانا کب؟ تاریخ لینے آئے جب. ہاں، اور تاریخ لینے میں بھی آج کل شان دکھانا پڑتی. گلاب جامن، پپڑ، جلیبی، 2-3 قسم کے کھانے. گھر کو کبھی نہیں کھاتا مگر وہاں دکھائے گا برابر. جی ہاں، تب تاریخ لینے کے لیے جا رہا 50-100 لوگوں کا کھانا. اچھا، پھر تاریخ لی گئی جناب. کائی کی تاریخ لی گئی شاکر بھائی؟ منگنی کی تاریخ لی گئی، جو منگنی ہے چنی اسلام میں. پھر منگنی کی تاریخ لی گئی. پھر منگنی میں لاکھوں روپے کا خرچہ. دیکھیے آپ، نکاح بھی ہوا بھی نہیں، شادی ہوئی بھی نہیں، لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. جی ہاں، چلو پھر منگنی ہو گئی. ابھی ٹائم ختم ہو گیا کیونکہ مجھے 45 سے 40 منٹ کے اندر میں یہ بیان کرتا ہوں، اس لیے ٹائم ختم ہو گیا. پھر کبھی اور کروں گا. پھر منگنی میں لاکھوں روپے کا خرچہ. اچھا، پھر ہو گیا. پھر 2-3 مہینے کے بعد، 4-6 مہینے کے بعد میں اب پھر ایک تاریخ لینے کو بیٹھیں گے. پھر 50-100 لوگوں کا، 200 لوگوں کا کھانا. وہ کائی کی تاریخ رہی معلوم؟ شادی کی تاریخ. جی ہاں، پھر شادی کی تاریخ لکھ گئی. پھر اس میں کھانا ہے نا. پھر اس کے بعد میں جوڑوں کا لین دین. جی ہاں، یہ بھکاری، ایک نمبر کا انٹرنیشنل بھکاری، کبھی اس نے 1000 روپے سے 2000 روپے سے اوپر جوڑا نہیں پہنا، لیکن اس وقت اس کو 50,000 روپے کا جوڑا چاہیے، ہے نا. یا اگر ایک دم بھی لو لیول کا ہے تو 7,000 کا 10,000 کا جوڑا اس کو چاہیے. جوڑوں کا لین دین ہے نا. جوتوں کا لین دین. ارے اس کو جوتے مارو، اس کو جوتے پڑنا چاہیے. اور تم نہیں مار رہے جوتے، اللہ اور اللہ کا رسول اس کو جوتے مارے گا. اس کی زندگی کا سکون ختم ہو گیا ہوگا اگر نبی کی سنتوں کا اور مذاق اڑا کر نکاح کو، شادی کو مشکل کر رہا ہے. جی ہاں. پھر اس کے بعد میں، چلو میں شارٹ میں بول رہا ہوں، پھر یہ ہو گیا لاکھوں روپے کا خرچہ. پھر ہلدی، پھر ہلدی کا کھانا. جی ہاں، ہلدی کیسا بیٹھتا؟ نندی بیل ہے نا. کیسا بیٹھتا؟ ہاں. اور ہلدی کے نام پر حرام کام کرتا، زنا کرتا، ڈائریکٹ زنا کرتا. ڈائریکٹ میں کہہ رہا ہوں زنا کرتا ہے. کیونکہ جن عورتوں کو اسلام میں دیکھنا بھی حرام ہے، وہ عورتیں ہلدی کے نام پر، پورے خاندان کی عورتیں ایک دوسرے کے گالوں پر ہلدی لگاتی، ان کے بدن پر ہلدی لگاتی. اور یہ نندی بیل بھی بیٹھتا ہے ہلدی لگانے کے لیے. تو خاندان کی وہ عورتیں جن کو دیکھنا حرام ہے، وہ عورتیں اس کے ہلدی میں آس پاس بازو میں کھڑے رہتی ہیں اور گانا گاتی ہے، ڈھول بجاتی ہے. اس میں بھی خرچہ. اور ہلدی کا کھانا کھلا رہا. اچھا، ہلدی کے کھانے پر ایک بات یاد آ گئی شاکر بھائی. نہ دلہن کے یہاں شادی کے دن کھانا ہے شریعت میں، نہ ہلدی کا کھانا ہے. یاد رکھیں، کھانے کا جو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے وہ ولیمے کا حکم دیا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ کر چاہے ایک بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہی کھلا دے مگر ولیمہ کر. تو ولیمے کا کھانا نہیں کھلا رہا ہے. اچھا، جب ہلدی کا کھانا کھلا سکتا باولے ایک دن پہلے ہلدی کا کھلا رہا نا، پاگل، ہلدی کا کھلا رہا نا، تو یہ ہلدی کا کھانا کھلانے میں گناہ ہے. تو ہلدی کا مت کھلا، اگر تیرے میں دم نہیں ہے زیادہ کھلانے کا تو ہلدی کا مت کھلا، اور ولیمے کا کھلا. اور ولیمے کا کھلائے گا تو سنت پر عمل ہوگا، نبی خوش ہوں گے، اللہ خوش ہوگا. لیکن عجیب پاگل پن ہے، ہلدی کا کھانا کھلا رہا. جی ہاں. پھر شادی کے دن تو جو خرچ ہوتا ہے دونوں پارٹیوں کا، بارات پر آپ دیکھو کہ ہزاروں روپے کیمرے والے لے رہے ہیں، ہزاروں روپے کے پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، بڑے بڑے. آج کل مسلمانوں میں پہلے یہ نہیں تھا شاکر بھائی، مسلمانوں میں پہلے یہ نہیں تھا. تھوڑا سا سادگی سے گھر کے سامنے منڈپ ڈال کر نکاح اور شادی ہو جایا کرتی تھی. لیکن مسلمان بھی اب جھوٹی شان دکھانے کے خاطر عورتوں میں بھی یہ چل گیا کہ میری بیٹی کی شادی تو ایسی کرو گی کہ ساری دیرانیاں، ساری جٹھانیاں اور پورا خاندان دیکھ کر رہ جائیں گا، ایسی کروں گی میری بیٹی کی شادی. اور میرے بیٹے کی شادی کہ محلہ بھی دیکھتے رہ جائے گا. تب کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ہمارے اس میں نہیں تھا، اب ہمارے لوگ بھی جھوٹی شان اور دکھاوے کی خاطر بڑی بڑی ہوٹلوں میں اور بڑے بڑے لان میں جن کا کرایہ 5-5 10-10 لاکھ روپے تک کے ہیں، ایسے ایسے لان میں آج ہمارے لوگ بھی شادیاں کر رہے ہیں. جی ہاں. اور پھر وہاں پر جو ہو رہا ہے بڑے بڑے لان میں، کیونکہ بڑے لان میں شادی ہے تو پھر میک اپ، اور پھر دونوں طرف سے بے شرمی، بے حیائی. عورتیں بھی پھر ایسے پروگرام میں جہاں پر لان میں شادی ہو، پھر لان میں جناب پھر کون سا ڈریس ہوگا؟ پارٹی ویئر. پارٹی ویئر کا مطلب فل بے شرمی، فل ننگا پن، فل بے حیائی، فل میک اپ. جی ہاں. تو افسوس ہوتا ہے کہ آج کتنا خرچ ہو رہا ہے. جی ہاں. آج عورت
جو دلہن بن رہی ہے میری بیٹی، میری بات یاد آ گئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری بیٹیوں آج حال یہ ہو گیا کہ شادی کے دن دلہا دلہن نماز پڑھتے تھے، اور دلہن کا یہ حال ہوتا تھا کہ دلہن جو بیٹی اجنبی مرد کی زندگی میں جانے والی ہے، بہت اہم پوائنٹ بول رہا ہوں، اجنبی مرد کی زندگی میں جانے والی ہے، یہ دن بھر اس دن 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور تہجد بھی پڑھتی تھی، اللہ سے دعا کرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اجنبی مرد کے نکاح میں جا رہی ہوں، معلوم نہیں کہ وہ مرد کیسا ہے، وہ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، ہے نا، کہ میری زندگی سکون کی گزرے، میرا ہم سفر، میری زندگی کا ساتھی، میرا سرتاج مجھے نیک اور اچھا ملے، میرا خیال رکھنے والا ملے۔ لیکن آج دلہن نکاح کے وقت میں جو عام طور سے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں، اس کو وہ بھی نہیں پڑھنے کو تیار۔ وجہ کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دلہن نے 25,000 کا میک اپ کری ہوئی ہے، میک اپ 25,000 کا میک اپ ہے۔ اب 25,000 کا میک اپ کری تو پھر نماز کیوں پڑھے گی؟ کیونکہ نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا، اور وضو کرے گی تو میک اپ کیا ہوگا؟ دھل جائے گا۔ ابھی میں نے 2-3 عورتوں سے پوچھا تو انہوں نے مفت بتائے، میں نے جب گجرات میں ولساڑ میں بیان کیا تھا میں نے، تو وہ میرا کلپ ویڈیو وائرل ہوا، تو کچھ عورتوں نے مجھے بتائی مفتی صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن نماز نہیں پڑھتی، اس دن کا مسئلہ نہیں ہے، جو بھاری میک اپ کرتے ہیں ان کو 2-3 دن پہلے سے منہ نہیں دھونا پڑتا، کیونکہ وہ اس پہ جو لگایا جاتا ہے، جو پینٹنگ کی جاتی ہے تو وہ دھل نہ جائے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ دلہن 2-3 دن پہلے سے فرض نماز بھی پڑھنے کو تیار نہیں۔ اب میری بیٹیوں ذرا سوچو، دماغ سے سوچو کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے تو پھر تمہارا میک اپ بھی، وہ تمہارا 25,000 کا میک اپ بھی تمہارے شوہر کے دل میں تمہاری محبت نہیں ڈال پائے گا۔ جی ہاں، تمہاری زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میک اپ پر آج ہزاروں روپیہ خرچہ ہو رہا ہے، اور جہیز پر آخری بات کہوں گا انشاءاللہ، پھر میں اسپیشل جہیز پر بولوں گا، آج جہیز پر لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اور بہانہ کیا بناتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کو بھی نبی نے جہیز دیا تھا۔ ارے وہ نبی نے جہیز نہیں دیا تھا، پاگل کہیں گے، کچھ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینے میں یوں سمجھے کہ اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اب فاطمہ کے بھی ذمہ دار نبی ہے اور علی کے بھی ذمہ دار نبی ہے۔ حضرت علی کا نکاح ہونے والا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ علی مہر دینے کے لیے کچھ ہے، تو حضرت علی کے پاس تو مکان بھی نہیں تھا۔ نبی نے اس شخص کو بیٹی دی جس کے پاس رہنے کو مکان بھی نہیں تھا۔ ایک صحابی نے علی کو مکان دیا تھا، جی ہاں، ایک انصاری صحابی نے نبی کو مکان دیا ہے۔ تو اب علی نے کہا کہ کچھ دینے کو نہیں ہے، تو حضور نے کہا کہ وہ جو تیری زرہ ہے، زرہ جو جنگ کے موقع پر پہنی جاتی ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ زرہ تو جنگ کے موقع پر لگتی ہے، کام کی چیز ہے، باقی تو کوئی سامان ہے ہی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زرہ کو بیچ کر آؤ اور اس سے جو پیسہ بنے گا تو ضرورت کی کچھ چیزیں لے لو۔ تو وہ زرہ وہ بیچنے کے لیے نکلے تو حضرت عثمان نے وہ زرہ خریدی، بعد میں حضرت عثمان نے پھر تحفے میں حضرت علی کو وہ زرہ دے دی تھی، لمبا واقعہ ہے۔ لیکن حضرت علی نے وہ جو زرہ بیچی، اس زرہ کے خرچے میں جو پیسہ آیا اس سے ایک کھجور کا بستر بنایا گیا، کھجور کے 2 تکیے بنائے گئے، اور چکی پہلے چلتی تھی تو چکی ضروری تھی، تو اب کچھ بھی نہیں تھا تو چکی کا انتظام کیا گیا، اور پانی لانے کے لیے مشکیزے کا انتظام کیا۔ یہ تھا فاطمہ کا جہیز، اور فاطمہ کے جہیز کے نام پر آج لاکھوں روپے کا جہیز ہم دے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں باقاعدہ نمائش بھی ہو رہی ہے، شادیوں میں منڈپ میں جہیز کو لگایا جاتا، فریج، کولر، اے سی، پنکھے، برتن، ہنڈے، سامان سب لگایا جاتا ہے، جوتے، چپلا، لاکھوں روپے کا جہیز۔ اور کیا ہو رہا ہے جہیز کے نام پر؟ اب تو باقاعدہ گاڑی بھی دی جا رہی، گاڑی، کار، 2 ویلر۔ ایک صاحب نے تو بیٹی کو جہیز میں دکھانے کے لیے کہ میں کیا کیا دے رہا ہوں تو کار دیے، لیکن کار بھی دیے تو سیکنڈ کار دیے۔ سیکنڈ کار، ارے دے رہا کیوں میرے باپ؟ سیکنڈ کار دے رہی کیوں؟ اور 2 ویلر دے رہی کیوں؟ اور وہ انٹرنیشنل بھکاری جو دولہا ہے تو بھی لے رہا کیوں؟ تجھے بھی شرم آنا چاہیے لیتے وقت جہیز۔ اور جہیز نہیں ملتا ہے تو پھر کتنے جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہوگے، پھر سانس اور نندیں اور سسرال والے کیسے تانے دیتے ہیں۔ آج جہیز کی وجہ سے بھی نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے، شادیاں مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ خیر یہ چند چیزیں میرے ذہن میں تھی جس کی وجہ سے شادیاں مشکل ہوتی جا رہی ہے، نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ او اللہ کے بندو، او اللہ کی بندیو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو تو زنا مشکل ہو جائے گا، بدکاری مشکل ہو جائے گی۔ نکاح آسان ہو
ہوگا. اور یاد رکھو اگر فضول خرچی نہیں ہوگی, اگر سنتوں کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا تو پھر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوگا اور تمہاری زندگیوں میں سچا سکون آئے گا. یہ جھوٹی شان دکھا کر اور نبی کے طریقوں کو توڑ کر اللہ کے حکموں کا مذاق اڑا کر تمہاری ہماری زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا. اس لیے آج کا ہم نے یہ بیان رکھا تھا کہ شادیوں میں جو فضول خرچی ہو رہی ہے یہ نکاح کو مشکل کرتی جا رہی ہے اور یہی چیز امت کے لیے, مسلم سماج کے لیے بھی تباہی کا سامان بن رہی ہے. اس لیے میں ہم تمام سے اور امت کے تمام افراد سے یہ کوشش یہ اپیل کروں گا کہ شادیوں کو اپنے سماج میں آسان بناؤ. اور میں جتنے لوگ سن رہے ہیں میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے اس بیان کی لنک دوسروں تک بھی شیئر کرو, کیونکہ یہ بھی نیکی کی بات کا پھیلانا, اچھائی کی بات کا پھیلانا یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی نیکی ہے. اس بیان کو خوب آگے بڑھاؤ. آئیے دعا کر لیتے ہیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. میرے مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو, تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت, تیرا پیار, تیرا عشق, تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا دنیا کی تمام گندی محبتیں ہمارے دلوں سے نکال دے, اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. خدا بندہ آج جو یہ بیان ہوا ہے خدا بندہ تو ہم سب کو سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی, اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. میرے مولا جھوٹی شان کے خاطر, دکھاوے کے خاطر اور ریاکاری اور نمائش کے خاطر ہم شادی کو, نکاح کو مشکل بناتے جا رہے ہیں. نکاح مشکل ہوگا تو زنا آسان ہوتا جا رہا ہے. میرے مولا پوری امت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. میرے مولا پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ نکاح کو آسان کرو. میرے مولا ہم سب کو نکاح کو آسان کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب دو جہاں جو کچھ بھی جہالت, نادانی, دکھاوا, نام و نمود اور ریاکاری کی وجہ سے ہم گناہ کر رہے ہیں, ان گناہوں سے ہم سب کو اور پوری امت کو بچنے کی توفیق نصیب فرما. میرے مولا اس بیان کو جتنے لوگ سن رہے ہیں میرے مولا تو سب کے سننے کو قبول فرما اور سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. میرے مولا ہم سب کی زندگیوں میں ہمیں سچا سکون نصیب فرما. ہر بیماری, ہر وائرس, ہر قسم کی تکلیفوں سے میرے مولا, ہر قسم کے مرض سے, بیماری سے مولا تو ہم سب کی حفاظت فرما. میرے مولا ہم سب کو جب تک بھی زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی, کلمے والی موت نصیب فرما. میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی ہمیں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.